آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ملک عمران صاحب سے، جن کا کروڑوں کا بزنس، لاکھوں کی گاڑیاں، کاروبار، شاہانہ زندگی گزارنے والے تھے۔ زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے۔ مجھے اپنی کہانی اور اپنی بات سنانے کا کیا فائدہ؟ 6 ملین لوگوں نے ویڈیو دیکھ کے بس اگنور کر دی۔ ان لوگوں نے رابطہ کرنا بھی پسند نہیں کیا، بلکہ میں ادھر سے کال کرتا تھا، کال بھی نہیں اٹھاتے تھے، میری باتوں کا مذاق بنا کے بیٹھ جائیں۔ 35 کے 35 لڑکوں کو انہوں نے روڈ پہ چھوڑ دیا۔ ٹوٹل جو نقصان ہوا عابد بھائی تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا۔ میں تو بالکل عابد بھائی اجڑ گیا، برباد ہو گیا بالکل۔ میرے کو عابد بھائی لیفٹ سائڈ پوری پہ فالج ہو گیا، میں پیرالائز ہوں۔ یہ ہے میری زندگی، میں کیا ان کو بد دعا دوں ان لوگوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اقبال، آپ دیکھیں بول پوائنٹ۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ملک عمران صاحب سے، جن کا کروڑوں کا بزنس، لاکھوں کی گاڑیاں، کاروبار، شاہانہ زندگی گزارنے والے تھے۔ زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ بادشاہ سے فقیر بن جاتے ہیں، اور آج ان کی یہ حالت ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے تنگ ہے۔ زندگی کے اندر کیا واقعہ پیش آیا، ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ یہ بتائیں کہ ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ شاہانہ زندگی گزارنے والا ملک عمران آج 2 وقت کی روٹی کے لیے تنگ ہے؟ میرے ساتھ عابد بھائی میں نے 15 سال سعودی عرب میں گزارے، ورکنگ کی ہے، محنت کی ہے۔ 15 سال میں ورکنگ کر کے سعودی عرب سے جب پاکستان آیا تو میں نے یہاں چیچہ وطنی کالج روڈ پہ ٹریول ایجنسی کا کام شروع کیا۔ ٹریول ایجنسی کا کام شروع کیا، جیسے ہی کام شروع کیا، پہلا کام بھائی ہم لوگوں نے دبئی کا کیا، جس میں تقریباً 35 لوگوں کو ہم نے دبئی بھیجا، سیکورٹی گارڈ اور ٹیکسی ڈرائیور کے ویزوں پہ۔ جب ہمارے 35 لوگ لڑکے جب وہاں پہنچے دبئی میں، تو جن لوگوں نے بلوایا، جن لوگوں نے ہم سے پیمنٹ لی، ان لوگوں نے ادھر جب لڑکے اکٹھے ہو گئے، تب ان لوگوں نے بتایا کہ بھائی ہم ان لوگوں کو یہاں کام پہ نہیں لگوا سکتے، وہ کمپنی بلاک ہو گئی ہے۔ 35 کے 35 لڑکوں کو انہوں نے روڈ پہ چھوڑ دیا، سڑک پر چھوڑ دیا عابد بھائی۔ ہمارے لیے تو پریشانی بن گئی، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری پہ سب لوگوں کو بھیجا تھا، ان لوگوں کو کیا پریشانی۔ ہم نے پھر ایمرجنسی جیسا تیسا کر کے ہم نے وہاں دبئی میں ان کے لیے روم لیے، 3 روم لیے، اور ان کو روم میں شفٹ کیا، اور ان کو ہم نے 3 مہینے دبئی میں رکھا، اور 3 ٹائم کا کھانا دیا، 3 مہینے رکھا۔ 3 مہینے کے بعد جب ان کے ویزے وغیرہ ختم ہو رہے تھے، تب ہم نے سب لوگوں کی ٹکٹیں دے کر ان لوگوں کو پاکستان بلا لیا۔ ہمارا 35 سے 40 لاکھ روپیہ ادھر ان کے روم اور کھانے وغیرہ پہ خرچہ ہو گیا 3 مہینے میں۔ اور ہمارا ٹوٹل جو نقصان ہوا عابد بھائی تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا، جو ویزوں کو ہم نے پیسے دیے تھے وہ ڈال کے، اور جو وہاں ان لوگوں کو رکھنے کا خرچہ ہوا وہ ڈال کے تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا ان لوگوں نے ہمارا نقصان دیا۔ اس وجہ سے میں تو بالکل عابد بھائی اجڑ گیا، برباد ہو گیا، بالکل زمین پہ آ گیا، زیرو پہ۔ ملک صاحب، یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا، کبھی ان کے ساتھ رابطہ ہوا یا انہوں نے آپ کی کبھی یہ حالت دیکھی ہے؟ جی ان لوگوں کو میری حالت کا پتہ ہے۔ یہ پہلی ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی، وہ ویڈیو کی وجہ سے وہاں جو لوگ ان لوگوں کو بھی جانتے تھے، جن جن لوگوں نے ویڈیو دیکھی ان لوگوں نے بھی ان کو بے عزت وغیرہ کیا۔ ان میں سے خالد ہے خوشاب کا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اس نے مجھ سے بہت وعدے کیے، پہلی کی طرح جھوٹے وعدے۔ ملک صاحب میں آپ کو 4-5 آزاد ویزے بھیجوں گا دبئی کے، اب ان کو سیل کرو، سیل کر کے اپنے مسائل حل کرو، اور آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ بلکہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کیا، چینل والوں کے ساتھ بھی، بھائی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، میری بےزتی ہوتی ہے، ان کی بےزتی ہوتی ہے، اور میں تو اجڑ کے برباد ہو کر، میرے کو عابد بھائی لیفٹ سائڈ پوری پہ فالج ہو گیا، میں پیرالائز ہوں، میری لیفٹ ٹانگ نہیں کام کرتی، لیفٹ بازو نہیں کرتا، لیفٹ سائڈ پوری پیرالائز ہے۔ مجھے 5واں سال جاری ہے عابد بھائی، میں بیڈ پہ پڑا ہوں، میں نے ایک قدم چل کے نہیں دیکھا۔ الحمدللہ عابد بھائی میں نے 5 سال ہو گئے واش روم کی شکل نہیں دیکھی، یقین کریں۔ یہ ہے میری زندگی، میں کیا ان کو بد دعا دوں ان لوگوں کو۔
उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आया। आपने देखा मेरे छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह ताला ने मुझे 5 बेटियां दी हैं और उसमें से भी एक बेटी मेरी 12 साल की बेटी है जो दोनों टांगों से पैदाइशी मजदूर है और दूसरा मजदूर मैं। हम घर में अभी 2 मजदूर हैं, मेरी 12 साल की बेटी जो दोनों टांगों से मजदूर है, पैदाइशी, चल नहीं सकती। तो और मलिक साहब ये बताएं कि आप भी माजूर हैं, बच्ची भी माजूर है, और घर की कफालत कौन करता है? आपके अलावा कौन घर में कमाने वाला है? जी आबद भाई, इस वक्त तो अल्लाह ताला कफालत कर रहा है। अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सदक़े बस लोग सदका खैरात वगैरह भेजते हैं, वही खा रहे हैं, बच्चे बच्चे भी वही खा रहे हैं, मैं भी वही खा रहा हूँ। और हमारी कफालत का कोई सिलसिला नहीं। घर का कफ़ील मैं वाहद था और मैं 5 साल से बेड पे पड़ा हुआ। 5 साल से मैंने एक कदम चल के नहीं देखा बस भाई। तो भाईजान ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि 1 से 1.5 करोड़ रुपये आपका ऊपर कर्जा है, तो जिन लोगों ने आपसे कर्ज लेना है, क्या उनके आपके साथ कैसा रवैया है और कैसे आप उनके कर्ज देंगे? क्या हालात हैं इस वक्त? जी आबद भाई, कर्ज जिन लोगों ने लेने हैं वो तो मुझे नहीं छोड़ रहे। तकरीबन 8 से 10 लोगों ने मुझ पे केसेस वगैरह कराए हुए हैं और मैं फैसलाबाद जेल में भी रह के आ चुका हूँ। इसी हालत में मैंने जेल काटी है। ठीक है, वो कोई भी हर आदमी कोई आदमी तरस नहीं खाता, बल्कि कुछ ऐसे आदमी हैं, मैं आपको बताऊं, आपके हमारे शहर मियाँ चनों के एक ऐसे हैं पीर साहब गिलानी साहब, वो कह रहे हैं आपकी डेथ भी हो गई तो मैं आपकी मैयत नहीं उठाने दूंगा जब तक आपने मेरा कर्ज क्लियर नहीं करवाया। मैंने कहा जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं तुम्हारा कर्ज कैसे क्लियर कराऊंगा, फिर मुझे उठा के ले जाना तुम। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। मलिक साहब ये बताएं कि इस वक्त कितना कर्ज आपके ऊपर है और कितना कर्ज आपने उतार दिया? आबद भाई, मेरी पहले जो कमाई थी, मैंने कुछ 2 गाड़ियाँ खरीदी हुई थी, इधर रेंट पे लगाई हुई थी, कुछ वो बेची, कुछ घर का सामान बेचा, घर में एसी वगैरह लगे हुए थे वो बेचे, फ्रिज, घर में आप देख लें पूरा सामान बेच दिया हमने, सिर्फ ज़रूरत का थोड़ा सामान पड़ा है, सब बेच बार के कुछ लोगों को दे दिया कर्जा। तकरीबन अभी भी 90 से 95 लाख रुपया कर्ज है। और मैं ये मीडिया पे मेरा आने का मकसद ये है कि दुनिया में इंसानियत नाम की चीज़ अभी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बहुत बहुत अल्लाह के लोग पड़े हैं दुनिया में। मैंने हाथ जोड़ कर सबसे अपील की थी कि मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि यार मेरी सिर्फ इतनी की हेल्प कर दो कि मैं अपनी 5 बेटियों के साथ अपनी जो लाइफ ज़िंदगी गुजार सकूँ अच्छी, और मेरी इस कर्ज से जान छोड़ जाए। आबद भाई यही मैं आपको बता रहा, तो 6 मिलियन लोगों ने वीडियो पहले देखी है हमारे। 6 मिलियन तकरीबन 60 लाख लोग बनते हैं। 60 लाख लोग अगर 100 रुपया 100 रुपये की क्या औकात है? 100 रुपये का एक दिन में इंसान मोबाइल पे लोड इस्तेमाल कर देता है। 100 रुपया भी अगर 60 लाख लोग मेरी हेल्प कर देते तो मेरा ये सारा कर्जा भी ख़त्म हो जाना था और मेरी नई सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट हो जानी थी। और अल्लाह ताला के पास तो हाथ का दिया हुआ काम आता है। उधर जब जाना है हम लोगों ने, हमने जो अपने हाथ से खर्च किया, किसी की हेल्प की, किसी की मदद की, वही काम आने। यकीन कीजिए मैं कोई अपने आप को नहीं करता, मुझे अल्लाह ताला ने दिया था, बहुत दिया था। जब मुझे अल्लाह ताला ने दिया, मैंने जैसे जैसे लोगों के इधर इस अपने इकबाल नगर में हेल्प की है, मिसाल है, लोग मिसाल देते हैं कि यार हाजी इमरान ने इस बंदे की हेल्प की है, ये देखो क्या से क्या बन गया। मैंने हेल्प की है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास जब था मैंने अपने हाथ से हेल्प, पता नहीं वही आप मेरे हाथ की हेल्प की हुई जो आज मैं ज़िंदा बैठा हूँ। जैसे मेरे हालात है, मुझे तो अभी मर जाना चाहिए था। अल्लाह ताला रहम करे जी। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि आपकी खुशहाली के अंदर जो दोस्त, जो रिश्तेदार आपके साथ थे, वो इस वक्त कहाँ हैं? कभी उन्होंने आपके साथ मिले हैं? ये हालत देखी है आपकी, मदद की है उन्होंने? जी आबद भाई सब छोड़ गए, यकीन खुदा पे कीजिए, सब छोड़ गए। जिन लोगों की इतनी मैंने हेल्प की कि वो सोच भी नहीं सकते थे, वो लोग भी छोड़ गए, सब छोड़ गए, बहन भाई भी छोड़ गए, सब छोड़ गए। कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं है, यकीन कीजिए। मलिक साहब आपने अरूज भी देखा है और इस वक्त आप ज़वाल के अंदर हैं। ये बताएं कि ज़िंदगी के अंदर कोई पछतावा है, किसी के साथ नेकी की हो और आज वो नेकी आपके गले में हो,
یا پھر اس وقت جو ہے وہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کا آج بھی پچھتاوا ہو آپ کو؟ جی میں نے تو پہلے بھی ویڈیو میں سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی. اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے صدقے مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں تاکہ میں اپنی زندگی میں آ سکوں. میں 5 بیٹیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی میری بیٹیاں ہیں, میں ان کی کفالت کر سکوں. ان کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. اگر میں مر گیا تو وہ بھی رول جائیں گی دنیا میں. یقین اللہ اور اللہ کے رسول کے صدقے اور انسانیت کے ناطے اگر ہو سکے تو میری تھوڑی تھوڑی ہیلپ کر دیں. میرے جڑے ہاتھوں, یہ 1.5 ہاتھ ہے, دونوں ہاتھ بھی نہیں میں سیدھے کر سکتا فالج کی وجہ سے. اس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے صدقے اگر ہو سکتا ہے تو میری تھوڑی تھوڑی ہیلپ کر دیں. ملک صاحب اپنا ایڈریس اور موبائل نمبر بتائیں, اگر کوئی دوست آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہے یا یہاں پہ آپ کو ملنا چاہے آ کے تو وہ آپ کے پاس آ جائے. جی بھائی, میاں چنوں سے 10 کلومیٹر لاہور روڈ پہ یہ اقبال نگر شہر ہے, چھوٹا سا شہر ہے, اڈا وغیرہ ہے, یہاں میں رہتا ہوں. میرا موبائل نمبر ہے 0315 83 98 540 03158398 یہ میرا موبائل نمبر ہے. اسی پہ واٹس ایپ ہے, کوئی بھی بھائی رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے. صدقہ جاریہ سمجھ کر. اللہ خوش رکھے سب بھائیوں کو. جزاک اللہ خیر. ناظرین, آپ نے ملک عمران صاحب کی گفتگو سنی ہے. تقریباً 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں ان کو فالج ہوا ہے اور آج یہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. ایک قدم بھی انہوں نے چل کے نہیں دیکھا. 5 بچیوں کا ساتھ ان کے ساتھ ہے, خود بھی اس وقت معذور ہیں اور ایک ان کی بیٹی ہے وہ بھی معذور ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان ہے اور انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے. خوشحالی کے اندر اگر کسی کے ساتھ کوئی بول چال یا کچھ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں. اور اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جن لوگوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے, اگر آپ اس وقت ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے حالات اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں. گھر کا سامان تک مکمل طور پہ جو ہے بیچ دیا ہے اور 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ بے شک آپ تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو ان کے پیسے واپس دیں تاکہ یہ اپنی 5 بچیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو دوبارہ سے بحال کر سکیں. اور اگر آپ ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ان کا موبائل نمبر آپ جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. آپ ان کے ساتھ ضرور مدد کریں, یہ بالکل حقدار ہیں اور اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں. اور ایک انسان کی زندگی کو بچانا پوری انسانیت کی زندگی کو بچانا ہے. ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. دوست اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.